السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 12واں درس ہے اور آج کے درس میں ہم احکام زکوٰۃ کے مابقیہ مسائل پر تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور یاد رکھو جو بھلائی کا عمل تم کر کے اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 110ویں آیت ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ بدنی عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے، اور مالی عبادت سے بھی غافل نہ رہے۔ زکوٰۃ دے، زکوٰۃ کے علاوہ ہر قسم کی نیکی کریں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور نیکی کر کر کے اس کو اللہ کے خزانے میں، اللہ کے بینک میں جمع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ہم اللہ کے پاس جمع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہم کو دے گا، اور جو اللہ کے پاس جمع کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیامت میں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ دیکھیے، دنیا پیسہ جمع کرتی ہے، ہم نیکی جمع کریں گے۔ دنیا کے بینکوں پر بھروسہ کرتی ہے، ہم اللہ کے خزانے پر بھروسہ کریں گے۔ دنیا جو ہے اپنے مستقبل میں، اپنے فیوچر کے لیے سیو کرتی ہے، ہم اپنے جنت کے لیے سیو کریں گے۔ یہ عقل مندی ہے۔ دنیا الٹی گنتی گن رہی ہے، ہم جو ہے سیدھی گنتی گنیں گے۔ تو اسی لیے پیسوں کے معاملے میں جو ہے خرچ کرنے کو ترجیح دیں، جمع کرنے سے بچیں، پرہیز کریں۔ یہ نادانی اور بے وقوفی ہے کہ زندگی بھر پیسہ جمع کرے، نہ اللہ کو خوش کرے، نہ ان پیسوں سے اپنوں کو راضی کریں، یعنی اپنوں کو مدد کر کے ان کو راضی کرے، بلکہ ایسے ہی جمع کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ بے خوفی نہیں تو کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ پیسوں سے نیکی کمائیں، عقل مندی یہ ہے کہ پیسوں سے بھی اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ رہی وہ باتیں جو آیت کے ضمن میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ ایک حدیث میں ہے کہ محتاج لوگ قیامت میں مالداروں کی یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے عزت و جلال کی قسم، میں تم کو مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کروں گا۔ دیکھیے، اس حدیث سے یہ بات صاف واضح ہوگی کہ جن لوگوں پر خرچ کرنا ہمارا حق تھا، اگر ہم نے ان پر خرچ نہیں کیا تو وہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ، آپ نے ہمیں مال نہیں دے کے آزمایا اور ان کو دے کے آزمایا۔ ہم نے محتاجگی پر، غربت پر صبر کیا، اور انہوں نے اپنے مالداری پر اترایا اور ہمارے حق ادا نہیں کیے۔ یہ شکایت غربا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو غربا بہت پسند ہے۔ تو بتائیے کیا حال ہوگا ہمارا۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ ہم اوروں کا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پہ جو ہے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی امیر ہے اس کو غریب کا مال بھی دے دے تاکہ اس آزمانے کے لیے کہ کیا وہ اپنے بھائی کا جو حق اسے دیا گیا ہے، اپنے غریب بھائی کا حق جو اسے دیا گیا ہے، کیا وہ اپنے غریب بھائی تک پہنچانے میں ذریعہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اپنے بھائی تک حق ادا کر کے نیکی کرتا ہے یا پھر مال جمع کر کے گناہ کرتا ہے؟ تو جو مال ہمارے پاس ہے اس میں اوروں کے حق ہے۔ اللہ نے اس مال کو ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم نیکی کا ذریعہ بنیں۔ اسی لیے مال روکنا
یہ حقوق کا روکنا ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ کل قیامت میں ہماری شکایت ہوگی، اس پر ہماری گرفت بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان اور سہل فرمائے۔ چلیے اب چلتے ہیں مسنون دعا کی طرف۔ آج کل کے زمانے میں راتوں کو جاگنا یہ انسان کی عادت اور مجبوری بن چکی ہے کہ اکثر نوجوان کو، عمر دراز لوگوں کو نیند نہیں آتی، گولی کھاتے ہیں۔ اکثر جو امیر طبقہ ہے وہ گولی کھا کر سوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، جب بھی نیند نہ آئے یا انسومیا کی شکایت ہو، راتوں کو نیند نہ لگنے کی شکایت ہو، تو یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ نیند آئے گی۔ دعا کچھ یوں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ دوبارہ سنیے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس دعا کو سونے سے پہلے نیند لگنے تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو نیند لگ جائے گی اور سکون کی نیند لگے گی انشاءاللہ۔ چلیے اب چلتے ہیں احکام و مسائل کی طرف۔ پہننے کے جوڑے چاہے جتنے زیادہ قیمتی ہو، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ 10,000 کا جوڑا ہو، 25,000 کا جوڑا ہو یا 5 لاکھ کا جوڑا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ انہی چیزوں پر واجب ہے جو بڑھتا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے بکری ہے، بکریاں بڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے جو بھی چیزیں بڑھنے والے ہوں اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر کپڑے میں سونا چاندی لگا ہوا ہو تو اس سونے چاندی کا حساب لگایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ سونا اور چاندی زکوٰۃ کی فرضیت کو پہنچا رہی ہے یا نہیں۔ اگر کپڑے میں 3-4 تولے سونا یا پھر جو ہے 52.5 تولے چاندی لگی ہوئی ہو، جیسے پرانے بادشاہوں کے کپڑوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری بات، کسی کے پاس 10 گھر ہو اور ان 10 گھروں کا کرایہ آ رہا ہو تو ان مکانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑھنے والا مال نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی چیز لے کے اس کو کرایہ پر چلایا ہو، جیسے برتن کرایہ خریدے اور اس کو کرایہ پر چلا رہے ہوں، پھر کوئی ایسی چیز جو بڑھتی نہ ہو، جس کی قیمت گھٹتی ہو، ایسی چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سونا چاندی کے سوا جتنا مال اور سامان ہو، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ رہے وہ مسائل جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ امید ہے کہ ہم ان کو بار بار سنیں گے، سمجھیں گے اور ثواب کے ارادے سے ان کو آگے بھی شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا اس پورے ریکارڈنگ کو سننا یہ آپ کے علم کے شوق کو بتا رہا ہے، اور جس کے دل میں علم کا شوق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز کے، رزق کے، برکت کے، ہدایت کے، عافیت کے، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے۔ آپ سب کے جمع ہونے کا، ان مسائل کو، احادیث کو سننے کا بے حد شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ کل کے درس میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔